اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور ان لوگوں کا کیا جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو اپنے مال کے بارے میں بخل سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسیوں، اجنبی ہمسایوں، رفقائے پہلو، مسافروں اور غلاموں پر احسان کرتے ہوئے خرچ نہیں کرتے، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے حق کو خود ادا نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی بخل سے کام لینے کا حکم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل سے بڑھ کر بڑی بیماری اور کون سی ہو سکتی ہے؟ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حرص و بخل سے بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ حرص و بخل نے انہیں قطع رحمی پر آمادہ کیا تو انہوں نے قطع رحمی شروع کر دی، اور اس نے انہیں گناہوں پر ابھارا تو انہوں نے گناہوں کا ارتکاب شروع کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ بخیل اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا گویا منکر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کے کھانے پینے، لباس اور دیگر اخراجات سے اظہار نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عادیات میں، بے شک انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے، اور وہ اس پر گواہ بھی ہے اپنے عادات و خصائل پر۔ اور فرمایا سورہ عادیات میں، اور بے شک وہ تو مال سے سخت محبت کرنے والا ہے۔ یہاں بیان فرمایا، اور جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، اسی لیے انہیں وعید سناتے ہوئے فرمایا، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کفر کے معنی چھپانے اور ڈھانپ دینے کے ہوتے ہیں، تو بخیل بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتا، اس پر پردہ ڈالتا اور اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ کفر یعنی ناشکری کرتا ہے۔ حدیث میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت سے نوازے تو وہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس بندے پر اپنی نعمت کے اثر کو دیکھے۔ بعض ائمہ سلف نے اس آیت کو یہود کے اس بخل پر بھی محلول کیا کہ انہوں نے اس علم کا اظہار نہ کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی گرامی کے بارے میں ان کے پاس تھا، بلکہ انہوں نے اسے لوگوں سے چھپایا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو۔ پہلے قابل مذمت کنجوس اور بخیل لوگوں کا ذکر کیا، اور اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ریاکاری کرتے ہیں، اور جو شہرت اور ریاکاری کے لیے اور اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ جود و سخا کی وجہ سے ان کی تعریف کی جائے۔ خرچ کرنے سے ان کا مقصود رضائے الہی کا حصول نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے، سب سے پہلے جن 3 شخصوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا وہ عالم، غازی
اور سخی ہوں گے، جنہوں نے محض ریاکاری کے لیے اپنے اعمال سر انجام دیے ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و متاع سے نوازا تھا، وہ کہے گا میں نے ہر اس جگہ اپنا مال خرچ کیا جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ تیرا ارادہ تو یہ تھا کہ لوگ کہیں فلاں سخی ہے اور وہ یہ کہہ دیا تھا، یعنی تو نے اپنا بدلہ دنیا ہی میں پا لیا تھا اور اپنے اس فعل سے تیرا جو مقصود تھا وہ تو نے دنیا ہی میں حاصل کر لیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ایمان نہ اللہ پر لاتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، یعنی اس کبھی حرکت پر اور اللہ کی اطاعت سے اعراض پر انہیں شیطان نے آمادہ کیا ہے، وہ ان کا دوست ہے اور اسی نے ان برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کیا ہے۔ اور یاد رکھو، اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، یعنی ان کا کیا بگڑتا تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی کے ساتھ ایمان لے آتے، اچھے راستے پر چلتے، ریا سے اجتناب کرتے اور اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کو اختیار کرتے اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی امید رکھتے جو آخرت میں اس نے اچھے عمل کرنے والوں کے ساتھ فرما رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق کو ان کاموں میں خرچ کرتے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے، وہ ان کی نیک اور بد نیتوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان میں سے توفیق کا مستحق کون ہے، پھر وہ اسے توفیق عطا فرماتا ہے اور رشد و بھلائی سے نوازتا ہے اور اسے ایسے عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون بد نصیب اس بات کا مستحق ہے جسے اس کی بارگاہ اقدس سے دھتکار دیا جائے۔ چنانچہ جسے اس کی بارگاہ اقدس سے دور ہٹا دیا گیا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام و نامراد ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے اس سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔